رسولہ الکریم۔ قابل صد احترام پرنسپل صاحب، ذی وقار اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم درجہ ششم کے طلبہ آج ہفتہ قرآن کریم کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے تخلیق انسانی کے درجات، اور میں آپ کا میزبان محمد کفیل آج اس مجلس کے میزبانی کے فرائض انجام دوں گا۔ تو آئیے اپنی محفل کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے میں اپنے ساتھی بھائی محمد ہبان کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں۔ اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا۔ قرآن کی تلاوت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، قرآن کی تلاوت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، کیفیت تسلیم و رضا اور ہی کچھ ہے۔ بھائی تشریف لائے اور تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس کا آغاز کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ کون تھا؟ یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں؟ یہ کون تھا؟ یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں؟ کہ ہر ذرہ صحن باغ کا ساگر بدوش ہے۔ تلاوت کلام اللہ کے بعد تخلیق انسانی کے درجات کے موضوع پر درس قرآن پیش کرنے کے لیے میں اپنے ساتھی بھائی محمد زید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سامعین کے سامنے درس قرآن پیش کرے۔ بھائی تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔
قابل احترام پرنسپل صاحب، ذی وقار اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تخلیق انسانی کے موضوع پر درس قرآن پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ ترجمہ: لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کوئی شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دے۔ اور ہم جس کو چاہتے ہیں اسے ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے ہیں، اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کو لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی بالکل بے علم ہو جاتے ہیں۔ اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی رہتی ہے، اور پھر جب ہم اس پر میگھ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی ہے اور ابلنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آدم کو سجدہ کرایا یہ شان ہے اس کی، آدم کو سجدہ کرایا یہ شان ہے اس کی، خالق نے خود ناز کیا یہ پہچان ہے اس کی۔ یہ تخلیق بشر کوئی عام بات نہیں، یہ تخلیق بشر کوئی عام بات نہیں، ہر رنگ میں پنہا ہے ایک کائنات کہیں۔ انسان کی عظمت پہ حیران ہے فرشتے، انسان کی عظمت پہ حیران ہے فرشتے، کیسے خاک سے اٹھا اور نور بن گیا۔ یہ مٹی کا پتلا فقط جسم نہیں، یہ مٹی کا پتلا فقط جسم نہیں، یہ روح کی آگ ہے، یہ محض رسم نہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں درس حدیث پیش کرنے کے لیے بھائی موسیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سامعین کے سامنے درس حدیث پیش کریں۔ بھائی تشریف لائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین کرام اور میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ محمد موسیٰ جماعت ششم کا ایک طالب علم آپ سب کے سامنے ایک حدیث قدسی پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا موضوع ہے انسان کی تخلیق۔ ان اللہ تعالی قال انی خلقت عبادی حنفاء کلہم وانہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم، جس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا، میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حق پر پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہیں اپنے دین سے بہکا دیا۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم
انسانوں کو ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد بتا رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہم اکیلے نہیں بلکہ شیطان جیسی ایک مخلوق ہم میں وسوسہ ڈالتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم اپنی پیدائش کا اصل مقصد بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں اب اپنے موضوع تخلیق انسانی کے درجات پر سوال جواب کے لیے بھائی زیاد محمود اور بھائی احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم تخلیق انسانی کے مراحل کے بارے میں کچھ سوالات و جوابات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، میں تخلیق انسانی کے مراحل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرے بھائی، تخلیق انسانی کا سب سے پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، پھر اس کی نسل چلتی ہے ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے۔ میرے بھائی، اس کے بعد کے مراحل سے بھی ہمیں روشناس فرمائیے۔ اس کے بعد علاقہ یعنی خون کا لوتھڑا، پھر مضغہ چبایا ہوا گوشت، پھر عظاماً ہڈیوں کا بن جانا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے مرحلے سے یہ انسان گزرتا ہے۔ میرے بھائی، ان مراحل اور درجات کو مختصراً بیان کیجیے تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ جی، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا، پہلا مرحلہ تو تولید مادہ ہے، دوسرا علاقہ، تیسرا مضغہ، چوتھا روح کا پھونکا جانا، پھر ہڈیوں کا بن جانا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھانا۔ اس لیے انسان عظیم تخلیق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انسان کی تخلیق کتنی عظیم اور منظم انداز میں ہوئی ہے۔ جی میرے بھائی، جیسا کہ قرآن میں فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بس بابرکت ہے اللہ جو بہترین خالق ہے۔ میرے بھائی، آپ کی گفتگو اور تفاصیل سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہماری زندگی کتنی عظیم اور بامقصد ہے۔ جی میرے بھائی، تخلیق انسانی کا ایک عظیم مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بس ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائی، آپ نے ہم کو آج بہت ہی اہم اور ضروری معلومات سے نوازا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خالق نے بخشا علم کا خزانہ، خالق نے بخشا علم کا خزانہ، بنا دیا انسان کو جہاں کا خزانہ۔ نہ پوچھو آدم کی قیمت زمین والوں، نہ پوچھو آدم کی قیمت زمین والوں، یہ وہ مخلوق ہے جسے سجدہ کیا گیا۔ میں سامعین کرام کا ممنون اور مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیجیے اپنے میزبان محمد کفیل کو اپنے ساتھیوں سمیت اجازت۔ اللہ نگہبان۔